نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ کیا معنی ہے مواخات کا؟ بھائی چارہ، اخ سے نکلا ہے۔ مواخات 2 دفعہ ہوئی تھی، ایک دفعہ مکہ میں اور ایک بار مدینہ میں۔ مکہ میں مواخات کیوں ہوئی تھی اور کس کے مابین ہوئی تھی، اس کی کیا وجہ تھی؟ کچھ معلوم ہے آپ کو؟ یعنی مسلمانوں کی مسلمانوں کے ساتھ بھائی چارے، دوستی یا آپس کی محبت اور ایک دوسرے کی مدد اور ایک تعاون کی فضا قائم کرنے کے لیے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مکہ میں بھی بعض لوگ ایسے تھے کہ جب وہ مسلمان ہوئے تو ان کے گھر والوں نے ان سے رشتہ ناتا کاٹ لیا۔ کوئی مثال یاد ہے؟ مصعب بن عمیر۔ مصعب بن عمیر کی والدہ نے کیا کہا تھا؟ ان کو ڈس اون کر دیا تھا اور کہا تھا کہ نہ میں کھاؤں گی نہ پیوں گی، اور ہر طرح کی دنیا کی راحت نعمت کو انہوں نے بین کر لیا اپنے اوپر جب تک کہ تم اس دین کو چھوڑو گے نہیں۔ لیکن انہوں نے دین پر استقامت اختیار کی۔ تو مصعب بن عمیر جو تھے مکہ والوں میں سے، ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن ابی وقاص کے ساتھ بھائی بنایا تھا۔ آج کے دور میں آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا، بڈی۔ بڈی کیا ہوتا ہے؟ کلوز فرینڈ، جو اتنے قریبی دوست ہوتے ہیں کہ جیسے بہن بھائی ہوتے ہیں آپس میں، یعنی جیسے خونی رشتے ہوتے ہیں، ان کی طرح ہو جاتے ہیں۔ تو مواخات بھی کچھ اسی طرح کی تھی، یعنی خونی رشتہ تو نہیں تھا لیکن ان کے تعلقات ایسے ہی تھے جیسے رشتہ داروں کے یا بہن بھائیوں کے آپس میں ہوتے ہیں، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر۔ ٹھیک ہے، تو آپ یوں سمجھے کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن ابی وقاص کو مصعب بن عمیر کا بڈی بنا دیا تھا۔ اب آسانی سے سمجھ آئے گی بات؟ اچھا، پھر اسی طرح زید بن حارثہ کو حمزہ بن عبد المطلب کا، اگرچہ ان کو آپ نے اپنا بیٹا بھی کہا تھا، منہ بولا بیٹا، لیکن مواخات ان کی کس کے ساتھ قائم کی تھی؟ حمزہ بن عبد المطلب کے ساتھ۔ اسی طرح زبیر بن العوام عبداللہ بن مسعود کے ساتھ تھے، یعنی ان کے بڈی تھے۔ جب مدینہ میں مسلمان آئے تو پھر دوبارہ مواخات قائم ہوئی، اور یہاں پر موسٹلی مواخات جو تھی وہ مہاجرین اور انصار کے بیچ میں تھی۔ تقریباً 186 مہاجروں نے مدینہ کے مسلمانوں سے مواخات کی تھی، 186۔ ٹھیک ہے، اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ سیرت کے اس مثال سے، اس طرز عمل سے، یعنی ایک بہت زبردست قسم کی رشتہ داری تھی یہ، یا ایک تعلق تھا کہ جس کی مثال تاریخ میں کہیں اور نہیں ملتی، کہ اتنے سنسیئر فرینڈز ہوں، اتنے مخلص ساتھی، اتنے مہربان اور ہمدرد تعاون کرنے والے ایک دوسرے کے ساتھ۔ تو اس سے ہمیں کیا بات پتہ چلتی ہے؟ ہمارے سیکھنے کی کیا چیز ہے اس میں؟ ایمان کا رشتہ بلڈ ریلیشن سے بھی زیادہ بعض اوقات اہم ہوتا ہے، لیکن ہمارے سیکھنے اور کرنے کی کیا بات ہے؟ آج کل بھی جو نو مسلم لوگ ہوتے ہیں، اسپیشلی لڑکیاں جو اسلام لاتی ہیں، ان کو کوئی اور نہیں کرتا۔ شابش۔ آج بھی آپ دیکھیے کہ جو لوگ اپنا ریلیجن چھوڑتے ہیں، جیسے نیو مسلمز ہوتے ہیں، تو بعض اوقات وہ اسلام پر کیوں قائم نہیں رہ سکتے؟ کیونکہ ان کو مسلم سوسائٹی کی طرف سے کوئی سپورٹ نہیں ملتی، یا سارے لوگ ان پر ایک طرح سے یلغار کر دیتے ہیں، ان کو گلے لگاتے ہیں جب وہ ان کے اسلام کا اعلان ہوتا ہے، یا پھر کوئی بھی وہاں نہیں رہتا جو واقعی یا حقیقی معنوں میں ان کی مدد کر سکے اور ان کو اپنے گھر کا فرض سمجھے۔ گھر کا فرض سمجھنے کے لیے بس شادی کی آفر ضرور کر دیتے ہیں لوگ۔ ٹھیک ہے، وہ بھی ایک سولوشن ہوتا ہے، لیکن اس سے اوپر بھی کوئی تعلق ہو سکتا ہے۔ اور جی ہاں، نیکی کے کام میں اللہ کی خاطر، بغیر دنیاوی کسی بھی مقصد کے، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مضبوط تعلق، دوستی، اور ایسا تعلق کہ جس سے اصل مقصد کی طرف انسان کو بڑھنے میں آسانی ہو۔ کیونکہ جب ہم اکیلے اکیلے ہوتے ہیں اور اس چیز کا ہمیں احساس ہونے لگتا ہے کہ آئسولیشن کا اور ایک تنہائی کا، اور ایک، تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اس سے کیا فیلنگ آتی ہے؟
مثلاً آپ کسی مسجد میں جاتے ہیں، کسی دینی ادارے میں جاتے ہیں جہاں آپ کو کوئی نہیں پوچھتا، یا آپ کسی کو نہیں جانتے، نہ کوئی آپ کو جانتا ہے، لوگ ڈرے ڈرے داخل ہوتے ہیں مسجد میں، ڈرے ڈرے باہر نکل آتے ہیں، اور وہ دین کے ساتھ بھی کنیکٹ نہیں ہو پاتے. اللہ کی محبت بھی بندوں کی محبت کے تھرو ملتی ہے. ٹھیک ہے نا، کہ بندوں کے ساتھ آپ جڑتے ہیں، پھر وہ اللہ کے لیے جب آپ سے محبت کرتے ہیں بغیر کسی بھی لالچ کے، بغیر کسی دنیاوی مفاد کے، وہ اللہ کے قریب آپ کو کرتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ دونوں کا مقصد ایک ہوتا ہے. وہ دونوں ایک دوسرے کی ذات میں گم نہیں ہو جاتے، بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ اور ایک دوسرے کی دوستی اور ایک دوسرے کی محبت سے اصل محبت کی طرف بڑھتے ہیں. اور وہ کون سی محبت ہے؟ اللہ کی محبت، جو اصل مطلوب اور مقصود ہے. بہت سے لوگ رستے میں ہی کھو جاتے ہیں، رستے میں ٹھوکر کھا جاتے ہیں، اور وہ کیا کہ آپس میں اتنی دوستی کر لیتے ہیں کہ اللہ کو بھی بھول جاتے ہیں اور اللہ کے احکام بھی بھول جاتے ہیں، اور اللہ کی محبت بھی سب پیچھے چلی جاتی ہے، اور وہ کسی اور ہی شغل میں مشغول ہو جاتے ہیں. یہ بھی درست نہیں. تو کسی مقصد کی خاطر، کسی اعلی ہستی یعنی اللہ رب العزت کی ہستی کے لیے باہم محبت کرنا، اور صرف محبت ہی نہیں، اور صرف خیالی محبت نہیں، بلکہ عملی طور پر ایک دوسرے کا ساتھ دینا، ایک دوسرے کو سپورٹ دینا، ایک دوسرے کو بیک کرنا، یعنی کہ بیک اپ کرنا، اس کو ایک مدد دینا، اس کو مضبوط کرنا کہ میں نکل رہا ہوں اللہ کے راستے میں تو وہ بھی ساتھ چلے. کیونکہ آپ ایک ہوتے ہیں، اور جب ایک اور ساتھ ہوتا ہے تو آپ کے لیے رستہ آسان ہو جاتا ہے. مثلا کسی بھی سفر پر جب آپ اکیلے چل رہے ہوتے ہیں، کسی بھی راستے پر، مثلا آپ گاڑی چلا رہے ہیں، جا رہے ہیں اکیلے جا رہے ہیں، اور ایک یہ ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی دوسرا جا رہا ہے، دونوں میں کوئی فرق ہے؟ آپ اکیلے واک کر رہے ہیں، یا پھر آپ نے کوئی بڈی بنا لیا اور واک کرنے میں کیا ہوتا ہے؟ آسانی ہو جاتی. آپ اپنا ہوم ورک کر رہے ہیں، سبق یاد کر رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں تو اکیلے بیٹھ کے کر رہے ہیں، لیکن اگر کوئی اور آپ کے ساتھ ڈسکس کرتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ زیادہ آسانی ہو جاتی ہے. یا پھر ایک اور فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ کام بٹ جاتا ہے. جیسے اس مواقعات میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دن ایک شخص کام کرتا تھا اور دوسرا دین کی خدمت، دوسرے دن دوسرا کام کرتا تھا اور پہلا دین کی خدمت، علم کا سیکھنا سکھانا، یہ جو بھی کوئی اور کام ہوتے تھے، تو وہ تقسیم کار بھی ہو جاتی تھی، ان کی شفٹس بھی ہو جاتی تھی. ایک دن اس کا کام، دوسرے دن دوسرا. اب وہ نہ ایک بھی نہیں تھک رہا، دوسرا بھی نہیں تھک رہا، ایک بھی بور نہیں ہو رہا، دوسرا بھی بور نہیں ہو رہا، ایک بھی دوسرے پہ بوجھ نہیں، دوسرا بھی پہلے پہ بوجھ نہیں. تو اس کے بے شمار فوائد ہیں. آپ بھی غور کیجئے، بتائیے کچھ اور مجھے. یہاں دیکھیے 2 ہیں، بہت سے نہیں ہیں، یہ بھی یاد رکھیے. ٹھیک ہے، 2 is company and 3 is crowd. تو بعض اوقات جب کراؤڈ ہو جاتا ہے نا کسی کام کو کرنے کے لیے تو گڑبڑ ہو جاتی ہے، کیونکہ اس میں بھی پھر ہر ایک کس پہ ڈالتا ہے؟ ایوری باڈی اینڈ نو باڈی. یہ کام سب کریں گے اور کرتا کوئی بھی نہیں. تو اس لیے بڑی بنانے کا مطلب یہ ہے کہ ایدر یو اور می، یا تم کرو یا میں کروں، کسی تیسرے پہ نہیں ڈالنے والی چیز. یعنی 2 میں سے ہر ایک پر کچھ ذمہ داری آ جائے گی. اور اسی طرح یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 کا لفظ بھی فرمایا ہے. ٹھیک ہے، یعنی یہ نہیں کیا کہ ایک مہاجر جو ہے وہ کسی ایک پوری فیملی کے ذمہ کر دیا گیا ہو. ابن اسحاق کی روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے کہا کہ تم لوگ 2 شخص اللہ کی راہ میں بھائی بھائی بن جاؤ. تم میں سے 2 شخص اللہ کی راہ میں بھائی بھائی بن جاؤ. تآخوا فی اللہ اخوین اخوین. اس کے بعد سب سے پہلے آپ نے خود حضرت علی بن ابی طالب کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر کہا ھذا اخی، یہ میرا بھائی ہے. ویسے بھی وہ آپ کے چچا زاد بھائی ہی تھے. تو اس طرح وہ جو اجنبیت تھی وہ ختم ہو گئی، کوئی کسی کے لیے اجنبی نہیں رہا، بلکہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے مانوس ہو گئے. یعنی ایک بردرہڈ قائم ہو گئی. دیکھیے جب انسان کو یہ پتا ہوتا ہے نا کہ دنیا میں کوئی ہے، اس کا کوئی اس کا سپورٹر ہے، کوئی اس کا مددگار ہے، کوئی اس کو ہیلپ کرے گا، تو اس سے نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ایک کانفیڈنس ڈیولپ ہوتا ہے کہ میں اکیلا نہیں اس راستے میں،
میرے ساتھی ہیں اس راستے میں، اور لوگ ہیں ایسے. السلام علیکم. وعلیکم. تازہ میں یہ کہہ رہی تھی کہ اس سے ایک یہ چیز بھی پتہ چلتی ہے کہ کمپنی کا کتنا زیادہ افیکٹ ہوتا ہے کہ اگر ہمارے ساتھ کوئی ہے، اس کے پاس علم بھی ہے اور وہ عمل بھی کرتا ہے، تو ہمیں بھی دیکھ کے انسپریشن ہوتی ہے کہ ہم بھی ایسا کچھ کریں. بالکل عمل آسان ہو جاتا ہے. یعنی ایک بہت بڑی بات ہے، مثلا ایک شخص سستی کر رہا ہے کسی بھی کام میں یا ایبسنٹ ہو گیا، تو دوسرا کیا کرے گا؟ کوئی خبر لے گا نا بھی کہاں ہو تم مسجد میں نہیں نظر آ رہے، تم کلاس میں نظر نہیں آ رہے، تم نے کام نہیں کیا. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، بے شمار فائدے ہیں اس کے. ایسی زبردست سپورٹ ملتی ہے کہ انسان اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے. اکیلے ہو تو شیطان گھیرا کیے رکھتا ہے. جی بالکل. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ اکیلے ہوتے ہیں اور چھوٹی سی چیز بھی آپ کو اتنی بھاری اتنی بڑی لگ رہی ہوتی ہے، کوئی سولوشن نہیں آپ کے ذہن میں آ رہا ہوتا، لیکن جب دوسرا شخص آپ کا لائک مائنڈڈ ہوتا ہے یا مقصد اس کا بھی اور آپ کا ایک ہوتا ہے، تو اس سے ذہنی ٹکراؤ یا ذہنی جو ہم آہنگی ہے اس کی وجہ سے بے شمار خیر پھوٹتی. تو یہ جو اس کو یعنی کہ دماغ اور سوچ کا جو باہم ایک انٹریکشن ہوتا ہے، اس کو اشتراک ذہن کہتے ہیں. برین سٹارمنگ بھی ہوتی ہے اور اشتراک ذہن اردو میں بولتے ہیں، ذہنوں کا اشتراک. بالکل. مثلا ایک کی طبیعت خراب ہے، وہ کسی وجہ سے نہیں کلاس میں آ سکے، تو دوسرا اس کو پورا لیسن جو ہے ریوائز کرا سکتے ہیں کچھ نہ کچھ. مثلا آپ نے کوئی فلائر تقسیم کرنے کہیں جا کر، کوئی کھانا تقسیم کرنا ہے، کچھ بھی کرنا ہے، تو اگر آپ کٹھے نکلتے ہیں تو اس سے وہ کام آسان ہو جاتا ہے. اور پھر یہ کہ ایک کمٹمنٹ ہو جاتی ہے نا، ٹائم باؤنڈ بھی ہوتا ہے کہ یہ کام اس وقت اکٹھے کرنا ہے، اور پھر آپ اس کی پابندی بھی کرتے ہیں. اکیلے تو آپ اپنے ساتھ عہد باندھتے ہیں اور تھوڑی دیر کے بعد اپنے ہی عہد کو خود ہی توڑ دیتے ہیں. جی. حضرت جبرائیل اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق یاد آ رہا تھا، جب رمضان کی راتوں میں وہ اکٹھے ہو کے کتنی تیزی صورت آ جاتی تھی، اور پھر وہی انسپریشن نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کو دیتے تھے دن بھر. ان سے لے بیوٹیفل ایگزامپل. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا تھا کہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، کہ آپ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ باندھ کے رکھیں جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں اور ان سے نگاہ نہ پھیریں. یہ تھا صحابہ کے ساتھ آپ کا تعلق. اس میں بھی بڑی خیر تھی، صحابہ آپ سے سیکھتے تھے، آپ ان کو دیکھ کے خوش ہوتے، مل کے بہت سے کام ہوتے. لیکن آپ رمضان کی احادیث میں تقریباً ہر کتاب میں آپ کو یہ حدیث ملے گی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت سخاوت کرتے تھے، لیکن رمضان میں آپ کی سخاوت تیز آندھی سے بھی زیادہ تیز ہوتی تھی، زیادہ ہوتی تھی. اور یہ اس وقت ہوتا تھا جب آپ جبریل کو مل کر آتے تھے، اور رمضان میں آپ ہر رات جبریل سے ملاقات کرتے اور قرآن کی مدارست کرتے، یعنی جبریل کو آپ سناتے، جبریل آپ کو پڑھ کے سناتے. تو قرآن کا باہم پڑھنا، رات کے وقت پڑھنا، رمضان میں پڑھنا، اور پھر اس کے بعد ایک دوسرے کو سنانا، یعنی بیسیکلی تو ایک دوسرے کو سناتے تھے. تو اس کے بعد آپ کی سخاوت، یعنی اس سخاوت میں اس ملاقات کا بھی حصہ ہے کہ آپ کی سخاوت کئی گنا زیادہ بڑھ جاتی تھی، کیونکہ جب آپ دوسرے کو کچھ کرتے دیکھتے ہیں نا تو آپ میں بھی کرنے کا شوق اور جذبہ آتا ہے کہ اچھا مجھے بھی کرنا ہے، اور بڑے سے بڑا کام آسان ہو جاتا ہے. تو مواخات تو کسی سے بھی ہو سکتی ہے، لیکن اگر آپ کی مواخات ایسے شخص سے ہو جو عمل میں آپ سے آگے ہو تو اس میں آپ کے لیے مزید آسانی ہو جاتی. تو بہرحال میں جو بھی ٹیچرز ہیں یہاں ان سے کہوں گی کہ ان کلاسز کے اندر بھی آپ پیئرنگ کریں، بڈیز بنائیں، کچھ بھی کریں، تاکہ دونوں ایک دوسرے کو دین پر قائم رکھنے کا سبب بنے، نہ کہ اور دور لے جانے کا. یہ بھی یاد رکھیے گا، کیونکہ جس ایج میں آپ ہیں نا تو فرینڈ شپ بڑی خوبصورت لگتی، پھر اس میں ہم کام کی بات کم اور دوسری باتیں زیادہ شروع کر دیتے ہیں، تو اس میں بھی چیک رکھنے کی ضرورت ہے. جی. ہمیشہ یہی سنا ہے کہ میرے سر نے یہ بولا اور میرے والد مجھے ایسے بتاتے تھے، تو آپ کون سی کمپنی پہ ٹرسٹ کرتی ہیں؟ کوئی ایج فیلو ہو یا پھر ہم اپنے پیرنٹس سے بھی تو ہماری اتنی اچھی. دیکھیے تعلقات کے لیولز ہوتے ہیں نا. ایک ہوتا ہے تعلق جو سب کے ساتھ آپ کو ہوتا ہے، ہر انسان سے، انسانیت کے درجے پہ تعلق، چاہے مسلم نان مسلم، دنیا کا کوئی بھی انسان، جہاں لوگ آپ کو ملے آپ ان کی ہمدردی کریں، ان کا خیال رکھیں، ان سے اچھے تعلقات رکھیں. پھر اس کے بعد ہوتا ہے اسلام کے رشتے میں تعلق، یعنی امت کی سطح پر تعلق، وہ اس سے مختلف ہوتا ہے جو پہلے درجے کا ہے.
اس کی ڈگری ایک ابو ہو جاتی، کیونکہ مسلمان کے مسلمان پر حقوق ہیں، وہ 6 حقوق تو آپ کو یاد ہی ہوں گے، ان کو ادا کرنا ضروری ہوتا ہے، اور وہ بھی ایک تعلق کو قائم کرتے ہیں نا، کہ مسلمان کے لیے اجنبی نہیں ہوتا. پھر ہے اس سے اوپر کا ایک اور درجہ کہ مسلمان بھی ہیں اور رشتہ دار بھی ہیں، یعنی خاندان آپ کا آ جاتا ہے. پھر مسلمان بھی ہیں، خاندان بھی ہے، یا خاندان کے پیرالل دین کی کوئی ضرورت ہے یا دین کا کوئی کاز ہے یا دین کے کسی مقصد یا گول کے لیے آپ اکٹھے ہیں، خواہ اکٹھے پڑھ رہے ہیں یا خدمت خلق کر رہے ہیں یا کوئی بھی آپ پروجیکٹ اکٹھے کر رہے ہیں، تو اس میں ایک کنیکشن آپ کا اور لوگوں سے زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے. پھر اس سے اوپر کا ایک اور تعلق ہوتا ہے، اور وہ تعلق ہوتا ہے کہ چند لوگوں کے ساتھ جو بہت ہی اس میں کور گروپ جسے کہتے ہیں آپ. پھر اس میں سے بھی آپ کا تعلق جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت ابو بکر کے ساتھ تھا، کہ جب سب لوگ سو جاتے تھے تو اس وقت آپ دونوں آپس میں بہت سی چیزوں میں مشورہ کرتے تھے، یا غار میں آپ کے ساتھ تھے، سفر میں آپ کے ساتھ تھے، ٹھیک ہے نا، تو وہ اوپر ٹاپ پہ آگے. پھر آپ دیکھیے کہ ان سارے انسانوں سے باہر نکل کے ایک اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ محبت کا تعلق، جو ہر تعلق سے پھر بالا ہو جاتا ہے، اور باقی ساری چیزیں اس کی خاطر اور اس کے تحت آتی ہیں. سارے بندوں سے کیوں پیار؟ میں کسی بھی بندے کو دیکھتی ہوں، کسی بھی رنگ، قومیت، نسل، کالا، گورا، چینی، انگریزی، کوئی بھی، تو میں سوچتی ہوں اللہ نے بنایا، اچھا اللہ نے اس کی شکل یوں بنائی. میں دیکھتی جاتی ہوں اور اللہ کے قدرت پہ مجھے پیار آتا جاتا ہے کہ اچھا اس کی آنکھیں یوں بنائی. ابھی جیسے حج عمرے پہ جاتے ہیں نا، اتنے رنگ نظر آتے ہیں آپ کو، دنیا میں کہیں نظر نہیں آتی اتنی زبانیں اور اتنی شکلیں. تو اچھا اس کو اس طرح بنایا، اس کو اس طرح بنایا، اس کو یوں، اس کو یہ یوں چلتا ہے، ایسا ہوتا ہے، ویسا ہوتا ہے، بال ایسے ہیں، کھال ایسے، بہت ساری قدرتیں نظر آتی ہیں اللہ کی. یہ قرآن میں آتا ہے نا، تمہاری زبانوں اور رنگوں کے اختلاف میں بھی نشانیاں ہیں. ان سے بھی کیوں ہمارے کچھ نہیں لگتا، ہم جانتے بھی نہیں کس ملک سے، کہاں سے، لیکن ایک ہمدردی اور ایک احترام ہے، انسانیت. کیوں؟ کہ اللہ کی مخلوق ہے، چاہے کوئی بھی ہے. پھر یہ کہ اگر مسلم نہیں بھی تب بھی وہ اللہ کی مخلوق ہے. پھر اس کے بعد یہ کہ مسلمز اور پھر آگے بڑھتا جاتا ہے. یہ جو ذہنی ایک ہم آہنگی ہوتی ہے، یہ ہر ایک کے ساتھ آپ کی نہیں ہو سکتی. ہر شخص آپ کی طرح نہیں سوچتا. ہم ماں بیٹی تعلیم الاسلام کے اسٹوڈنٹ ہیں، ایک دوسرے کے بہت مددگار ہیں، لیکن ہمیں کورس انچارجز نے کہا ہے کہ آپ دونوں اکٹھی نہ بیٹھیں، نہ ساتھ رہیں، کہ یہ الہدا کی پالیسی ہے کہ 2 بہنیں، 2 دوست یا 2 کزنز اکٹھے نہیں رہ سکتی. آپ اس بارے میں کیا کہیں گی؟ اس میں صرف مصلحت یہ ہوتی ہے کہ بعض اوقات ہم گھر میں بھی اکٹھے ہیں، باہر بھی اکٹھے ہیں، یا تو کسی اور سے کچھ سیکھنے کا موقع نہیں ملتا. اب یہاں پر جو اخوت ہے، اس اخوت نے ان کو مقصد سے غافل نہیں کیا. تو جہاں پر کسی بھی وجہ سے مقصد پیچھے چلا جائے، یعنی آپ سیکھنے کے لیے آئے، سیکھنے کی بجائے آپ بس آپس میں باتیں کر رہے ہیں، اکٹھے ہی بیٹھتے ہیں، ایک دوسرے کو چٹوں پہ باتیں کر رہے ہیں، یا لکھ کے، یا بریک میں بھی اکٹھے ہیں اور گھر بھی اکٹھے جا رہے ہیں، اور تو اس کا نقصان کیا ہوگا؟ کسی اور سے کچھ نہیں سیکھتے. حالانکہ یہاں پر آ کر آپ وسیع آپ کو ایک موقع ملتا ہے کہ آپ مختلف لوگوں سے ملیں، مختلف لوگوں سے سیکھیں، مختلف لوگ کون کیسے نوٹس لیتا ہے، کون کیسے لکھتا ہے، کون کیا اس کے پاس کیا سکلز ہے. ہاں پڑھائی کے وقت، کام کے وقت ضرور آپ، جیسے میں نے سب انچارجز سے کہا کہ بڈیز بنائیں، تاکہ یہاں پر آپ نے کیا فرمایا کہ اخوین کس طرح بنو، تآخوا فی اللہ، اللہ کی خاطر، اللہ کے دین کی خاطر. ٹھیک ہے نا؟ تو اس میں یہ نہیں کہ کوئی حرام ہے یا ممنوع ہے کہ کوئی 2 لوگ اکٹھے بیٹھ ہی نہیں سکتے یا بات نہیں کر سکتے، یہ بات نہیں ہے. صرف یہ ہے کہ ایسی دوستی کہ جس میں انسان باقی ساری دنیا کو بھول جائے، اور اس کا ذہنی جو عمل ہے سیکھنے سکھانے کا، اس میں کمی آ جائے. تو کسی بھی چیز کا حد سے بڑھنا یا یہ کہ منفی رخ اختیار کرنا جو ہے وہ غلط ہے. ادروائز کوئی ممانعت نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. یعنی ان کا سوال ہے کہ 2 کی پھر کیا حکمت تھی؟ اس میں بہت ساری. میں نے ایک دفعہ پڑھا تھا کہ جب 2 ذہنوں کا اشتراک ہوتا ہے تو زیادہ فوکس ہو کے انسان ایک چیز کو سوچ سکتا، کر سکتا ہے. جب 3 کا ہوتا ہے تو وہ پھیل جاتا ہے. جتنا کراؤڈ بڑا ہوتا جاتا ہے اتنی ہی بات پھیل جاتی ہے، اور کسی ایک نقطے پر انسان نہیں جم پاتا. مزید اس پہ ریسرچ کر لیجئے، پڑھیے جا کے. لیکن یہاں جو عملی طور پہ ہم دیکھتے ہیں، جیسے کہ انہوں نے اپنے کمنٹ میں کہا کہ فائنینشیل نیڈز، کام کی تقسیم، گھر کی تقسیم، گھر کے اندر یعنی استفادے کی، تو
اس اعتبار سے یعنی اگر کوئی کام 2 کی بجائے 4 لوگوں میں بانٹ دیا جائے تو وہ کام پھر ہونے سے رہ جائے گا. یعنی ڈیلیگیشن آف ورک اور ڈویژن آف ورک کے لیے ضروری ہے کہ کم سے کم ٹیم ہو. ٹھیک ہے نا. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.